چند صحابہ کرام کی کرامات کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اس بات کا جو ثبوت ہے کہ کرامات اولیاء یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے امت کا اتفاقی مسئلہ ہے اور قرآن سے حدیث سے ثابت شدہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک ذاتوں کے ہاتھ پر بھی کرامات کا صدور ہوا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، دو صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ رات کافی دیر ہو گئی، سرکار کی بارگاہ میں ہی موجود ہیں، تاخیر کے ساتھ اندھیری رات ہے، دونوں نے واپس جانا ہے حضور کی بارگاہ سے۔ اب دونوں کے پاس لاٹھیاں ہیں، عصا ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ سے واپس جا رہے ہیں، ظاہر ہے لائٹ کا انتظام کوئی نہیں ہے، ٹارچ نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ سے واپس جا رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ایک صحابی کی لاٹھی روشن ہو جاتی ہے۔ وہ ساری لاٹھی روشن ہوئی یا صرف اس کا اگلا حصہ روشن ہوا، لیکن یہ بات اس کے اندر موجود ہے کہ ایک کی لاٹھی روشن ہوئی، اس لاٹھی کی روشنی میں وہ چل کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ سے۔ اب ایک مقام پہ جب دونوں پہنچے، ظاہر ہے دونوں کا اپنا اپنا گھر ہے، اپنے اپنے گھر میں جانا ہے، دونوں راستے جدا ہوتے ہیں، ایک اپنے گھر میں جا رہا ہے، دوسرا اپنے گھر میں جا رہا ہے۔ اسید بن خدیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے تو دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، ایک لاٹھی سے روشنی آ رہی ہے اور دونوں اس کی روشنی میں چل رہے ہیں اندھیری رات میں۔ اب ایک مقام پہ جا کے دونوں نے علیحدہ ہونا ہے، ایک نے اپنے گھر جانا، دوسرے اپنے گھر جانا ہے۔ اب لاٹھی ایک ہے، اب کیا کیا، دوسرے نے اپنی لاٹھی اس کی لاٹھی کے ساتھ ٹچ کی، اب وہ بھی روشن ہو گئی۔ دونوں کی لاٹھیاں روشن ہیں، دونوں کے آثار روشن ہیں، اور دونوں اس روشنی کی وجہ سے اپنے اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ آج کا کوئی جاہل انسان مرزا جیلمی جیسا جو اولیاء کامرین کی کرامات کا انکار کر رہا ہے اور مذاق کر رہا ہے، تضحیک کا نشانہ بنا رہا ہے، اور بڑے بڑے اولیاء اور صحابہ کرام جس کے زد میں آ رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اس کی گمراہی کا شکار بھی ہو رہی ہے۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو نہیں مانتا، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میری لاٹھی تو روشن نہیں ہوتی، یہ تو کام نہیں ہو سکتا، کیسے لاٹھی روشن ہو جاتی ہے؟ ایک کی لاٹھی روشن ہوئی پھر دوسرے کی ہو گئی، یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم نے عقل کو وحی کے، دین کے، شریعت کے، اسلامی تعلیمات کے تابع رکھنا ہے۔ اگر بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر معجزہ ہے اس کو بھی ماننا ہے، کرامت ہے اس کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک، ایک اور صحابی کا واقعہ سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے، غزوہ احد کے موقع پر حضرت جابر فرماتے ہیں، مجھے میرے والد نے بلایا اور کہا کہ میں اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ میں صبح جنگ میں حضور کے صحابہ میں سب سے پہلا شہید میں ہوں گا۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی، رات ہے، صبح جنگ ہونی ہے، لیکن صحابی رسول حضرت جابر کے والد محترم اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ صبح ہوگی تو سرکار کے صحابہ میں سب سے پہلا شہید میں ہوں گا۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا ہے، اور وصیت کرتے ہیں کہ میرا اتنا مال ہے اور اتنا مجھ پہ قرض ہے، یہ تم نے ادا کر دینا ہے، اور اپنی بہنوں کے ساتھ بلائی کا سلوک کرنا ہے۔ یہ وصیت کر کے صحابی رسول صبح ہوتی ہے تو جنگ میں شامل ہو گئے، غزوہ احد میں پہنچے، اور جیسے بیان کیا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، جیسے رات کو صحابی نے بیان کیا کہ صبح سب سے پہلا صحابی اور پہلے شہید میں ہوں گا، ایسے ہی ہوا۔ سب سے پہلے حضور کے جس غلام نے اور جس صحابی نے جام شہادت نوش کیا، وہ یہی صحابی ہیں، حضرت جابر کے والد ہیں، جنہوں نے رات کو بیان کر دیا تھا کہ صبح سب سے پہلا شہید میں ہوں گا۔ یہ کیا ہے؟ علماء نے، محدثین نے کرامات اولیاء کے اندر
اس کو شمار کیا ہے۔ اب اس کے بعد شرح السنہ کی روایت اور میرۃ المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بھی اس کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام سے کون واقف نہیں ہے، سب جانتے ہیں، یہ واقعہ بار آپ نے سنا ہے، لیکن یہ حدیث کی باتیں ہیں، مستند ترین باتیں ہیں جو کرامات اولیاء کے باب میں ذکر کی گئی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے اولیاء کی کرامات حق ہیں، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور جو کرامات اولیاء کا مطلقاً انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، احادیث کا انکار کرے گا، اور قرآن کا انکار کرنے والا، احادیث کا انکار کرنے والا یقیناً دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس گمراہی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور اپنی نوجوان نسل کو، اپنے دوست احباب کو بھی اس اسلامی فکر سے، اسلامی سوچ سے آگاہ کرنا ہے، اور ان کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح ہم نے کرنی ہے۔ بڑا پرفتن دور ہے، بہت مشکل حالات ہیں، اور آنے والا وقت اس سے مشکل ہے۔ اب سنیے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی زمین میں ہیں، لشکر سے بھٹک گئے، لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، روم کی سرزمین میں پہنچے، لشکر آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے، اب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں لشکر کی تلاش کے اندر۔ اچانک ایک شیر آیا، جنگل کا جانور ہے، چیرنے پھاڑنے والا ہے، آپ کے سامنے آ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسے مخاطب کیا اور کہا، اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ آج کوئی کہے کہ جانور کس کی بات کو سنتے ہیں اور کس کی بات کو مانتے ہیں، اور شیر کے سامنے آئیں، شیر کیسے چھوڑتا ہے؟ اگر ان چیزوں پر ایمان کی، دین کی باتوں کو پرکھنا انسان شروع کر دے گا تو پھر گمراہی ہے، گمراہی کا راستہ ہے، اور گمراہی کے راستے پہ چل کر انسان اس گمراہی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنس جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے صحابہ کرام کی، اولیاء کاملین کی کرامات کو عقل پر اور دور حاضر پر پرکھنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ جو کچھ آیا بیان کیا گیا اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا ہم پہ لازم ہے اور ضروری ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب صحابی رسول نے کیا کہا شیر سے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، لشکر نکل گیا، اب میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ اب کیا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیر دو ملاتا ہوا آیا، حتیٰ کہ صحابی رسول کے برابر کھڑا ہو گیا اور ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ جب کوئی آواز سنتا ادھر چلا جاتا، پھر آپ کے برابر چلتا، حتیٰ کہ حضرت سفینہ کو لشکر کے ساتھ چھوڑ کے واپس آیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، حدیث پاک کی کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، اور مستند ترین بات ہے۔ حضرت سفینہ کو دشمن نے کچھ نہیں کہا، شیر نے کچھ نہیں کہا، شیر نے آپ کی بات کو سنا اور آپ کے ساتھ چل کر آپ کو لشکر کے ساتھ ملا کے آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے آپ کی، کیونکہ سفینہ ولی ہے، نبی نہیں ہے، حضور کے صحابی ہیں۔ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ہوتا ہے اور ولی کے ہاتھ پر کرامت صادر ہوتی ہے، لہذا سفینہ کا یہ معجزہ نہیں بلکہ کرامت ہے جو آپ کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی، خلاف عادت ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلائل النبوہ کی روایت ہے، اور دیگر کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ مدینہ پاک میں ممبر پر تشریف فرما ہے اور مقام نہاون میں وہاں پر حضرت ساریہ جنگ کی کمان کر رہے ہیں، لشکر آپ کے ساتھ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے ہو کر مقام نہاون ایران میں ہے، وہاں سے اس منظر کو ملاحظہ کیا، یہ کس نے دکھایا؟ یہ پردے ہٹانے والا کون ہے؟
یہ دور و نزدیک کی آوازیں سنانے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے۔ جب اللہ کریم کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے تو پھر سے انکار کیوں؟ آپ نے وہاں سے پکارا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ حضرت ساریہ نے مقام نہاون میں فاروق اعظم کی آواز کو سنا اور دشمن کا لشکر جو پہاڑ کے پیچھے سے تھا آ رہا تھا اس طرف آپ نے راہ لی اور دشمن پر فتح پائی۔ یہ فاروق اعظم کو دور سے یہ سارا منظر کون دکھا رہا تھا؟ اللہ کریم دکھا رہا تھا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اللہ کریم اپنی قدرت کا اظہار فاروق اعظم کے ہاتھ پہ کر رہا ہے، کرامت ہے۔ مقام نہاون میں حضرت ساریہ کو آواز سنا رہا ہے، اللہ کریم اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے۔ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت ساریہ کے ہاتھ پر خلاف عادت کام کو صادر کر رہا ہے، دور کی آواز سنا رہا ہے، یہ کرامت ہے۔